نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. سورة توبہ آیت نمبر 42. لو، اگر کا لفظ، لو کا لفظ کیا ہے؟ کبھی حسرت کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی شرط کے لیے بولا جاتا ہے. اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا کیا نا تو بھی دیکھ لینا، ایسے ہم بات کرتے ہیں نا. اور لو کا کلمہ حدیث یاد ہے؟ ہاں جی، لو کا کلمہ پسندیدہ نہیں ہے انسانوں کے لیے. لو کا کلمہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے. کیسے؟ کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں کہتی نا، کاش میں کرتی نا، کاش وہ مجھے اس طرح سے کرتی، مجھے ایسے دے دیتی. تو یہ کاش کا کلمہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے. تو یہاں پر لو، اگر، کانا ہوتا، ارزا، ارز سے اینڈ آف جواب اس کا روٹ ہے سامان، متا، اثاثہ، سامنے آنا، وہ چیزیں جو سامنے نظر آئیں. ارزا، ارز چوڑائی کو بھی کہتے ہیں. قریباً، قریب کا، یعنی قرب سے قریب، نزدیک. والسفر، اور سفر، سفر تو اردو کا ہی لفظ ہے. قاصداً، قاف صاد دال، درمیانہ یعنی ارادہ. لتبعوک، تابعین، تبع سے البتہ وہ پیروی کرتے آپ کی. ولیکن، اور لیکن، بعدت، دور ہو گئی، با عین دال، علیہم، ان پر، شقا، شین قاف قاف اس کا روٹ ہے شقا، وہ راستہ جو مشقت کا ہو، مشقت سے طے کیا جائے. وَسَيَحْلِفُونَ، اور عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے. وسا، واو اور سین عنقریب. یحلفون، حلف سے، حلف کیا ہوتا ہے؟ قسم، حلف اٹھانا کہتے ہیں نا اردو میں لفظ حلف، عہد، قسم کھانا. باللہ، اللہ کی. لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر استطاعت رکھتے ہم، طاقت. لَخَرَجْنَا، البتہ نکلتے ہیں، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ. اب دیکھیں خرجنا، یہاں پہ بھی آ گیا خرجا. یہاں پہ کون بات کر رہا ہے نکلنے کی؟ منافقین. یہ جو آیتیں اب ہم پڑھ رہے ہیں نا منافقین کے بارے میں آ رہی ہے زیادہ تر. خرجا، یہلکون، حالام کا، وہ ہلاک کر رہے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں کو. واللہ، اللہ یعلم، جانتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ وہ نہیں جانتے. کون؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں باب محاورہ ترجمہ. اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی. اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے. یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے. نیکیوں سے بچنے کے جھوٹے بہانے. دیکھیں منافقت کے باب کو کھولا جا رہا ہے. بس آپ یہ نہ سوچیے گا میں آپ لوگوں پر تنقید کر رہی ہوں، کیونکہ قرآن کیا ہے، اسے میرا اور آپ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر منافقین کی جو اس میں آیتیں نازل کی اور یہ تمام چیزیں ہمیں قیامت تک پڑھنے کے لیے دی ہے نا، تو وجہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے. دیکھو شیطان ایسے ایسے وار کرتا ہے، ان لوگوں پر ایسے ایسے وار کیے کہ تم پر بھی کرے گا. تو میری بندیوں بچ کے رہنا شیطان سے. اس جو کچھ تمہارے سامنے یہ آیتیں آ رہی ہیں تم نے ایسا نہیں کرنا. نیکیوں سے بچنے کے جھوٹے بہانے. یہ بات ہو رہی ہے منافقین کی جو نکلے ہی نہ تھے. ان کو اگر قریب کا سامان یعنی مال غنیمت نظر آ رہا ہوتا، قریب ہے مقام، زیادہ دور نہیں، تو کہتے چلو سامان مل جائے گا، جنگ میں داخل ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کو پتا ہے کہ 700 میل دور جانا تھا. اب اگر کوئی قریب کی چھوٹی موٹی جنگ ہوتی جہاں پہ فاصلہ بھی دور نہ ہوتا اور پھر سامان بھی بہت نظر آ رہا ہوتا کہ بھئی مال غنیمت بھی مل جائے گا، تو کیا کہتے؟ چلو شرکت کر لیتے ہیں، فائدہ ہوگا. یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. لیکن اگر مسافت دور ہوتی
مشکلات ہوتی تو یہ لوگ نہ جاتے اور پھر جھوٹی قسمیں کھاتے اور عذر پیش کرتے. جیسے توبہ کی آیت، سورہ توبہ کی آیت 94-96 میں، جہاں سے 11واں پارہ شروع ہوتا ہے. اس مضمون کو مزید واضح کیا گیا ہے کہ جب تم واپس پلٹو گے تو یہ معذرت کرتے آ جائیں گے، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم راضی ہو جاؤ. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے ساتھ سچا ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ قرآن پڑھنے آ رہی ہیں، میں قرآن پڑھا رہی ہوں، ہمیں دنیا سے کچھ نہیں لینا. میں تو بس اپنی آخرت سنوار رہی ہوں. میں تو بس اپنے رب کی رضا کے لیے یہاں آئی ہوں. میں تو بس اپنی اس قبر کی تیاری کر رہی ہوں جہاں مجھے اکیلا جانا ہے. نہ میرے بچے ساتھ جائیں گے، نہ میرا شوہر جائے گا، نہ میری اماں ابا جائیں گے. مجھے اکیلے جانا ہے. میں اس تیاری کے لیے یہاں آ رہی ہوں. بس اپنے ساتھ جس دن ہم سچے ہو گئے نا، اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے. سورت کی ابتدا میں مشرکین سے اعلان وزار کیا گیا. اس کے بعد مومنوں کے گروہ کی بات ہوئی اور منافقین کا جھوٹ بھی کھولا گیا. یعنی مدینے میں جس طریقے کے لوگ تھے سب کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو کہیں آپ کو منافقین ملیں گے، کہیں اہل ایمان کی بات کی گئی ہے. تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے، جو نکلے ہی نہیں تھے، جبکہ کوئی عذر بھی نہ تھا، بلکہ صرف نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے. لیکن کچھ سچے مومنوں سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اعتراف جرم کیا، وہ آگے آئے گا. لیکن مدینے میں 4 طرح کے لوگ تھے. وہ جنہوں نے فوراً لبیک کہا، یعنی کہ فوراً پتہ چلا کہ دین کا کام کرنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، فوراً لبیک، سمعنا واطعنا، ہم حاضر ہیں، ہم اپنے رب کا دین سیکھیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم جہاد پر جائیں گے، ہم دین اسلام کو سربلند کریں گے، ہم اللہ کا کلمہ بلند کریں گے. لبیک کہنے والے مجھے اور آپ کو ان میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ. دوسرے تھوڑا ہچکچانے والے، ان کا ابتدا میں ذکر ہوا تھا جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی. تیسرے جو معذور تھے، جن کا بھی آگے ذکر آئے گا. اور نمبر 4 وہ جنہوں نے سستی دکھائی. فرار کا دروازہ بہانہ ہے، یہ لکھ لیجیے. جو فرار چاہتے ہیں نا، صرف بہانہ وہی کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. کبھی بھی نہ کہا کریں کہ میں نہیں آ سکتی، یہ مسئلہ. آپ کوشش کیا کریں، بہت کوشش. فرار کا دروازہ بہانہ ہے، کیونکہ منہ کھول کر کوئی نہیں کہتا کہ میرا دل نہیں چاہتا، میں نہیں پڑھ سکتی. وہ بہانے اور عذر تلاش کرتے ہیں. انس بن مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا. نمبر 3 کسی کو بے گناہ قتل کرنا. نمبر 4 جھوٹی قسمیں کھانا. سنن نسائی. یعنی یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ واللہ ہم تو جانا چاہتے تھے آپ کے ساتھ، ہمارا تو بڑا ارادہ تھا، ہم تو اپنی جان پیش کرنے کو تیار ہیں، ہم تو اپنا مال پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن کرتے کچھ بھی نہیں تھے، صرف اور صرف باتیں. غزوہ تبوک کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہم غزوہ تبوک کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کو کیوں بتایا ہے؟ ہر کسی کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملے، ساز و سامان کی تیاری کر لیں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے حوصلے کی جانچ پرکھ کر لیں، شہادت کے امکانات واضح ہو جائیں، حصول غنیمت میں مشکلات ہوں گی. ہمیں یہ سب بتایا جا رہا ہے، ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ دین کے راستے میں مشکلات آئیں گی، لیکن جس دن آپ کی کلاس ہو اس دن آپ نے صبح سے کوشش کرنی ہے کہ وقت پہ کھانا بھی پک جائے، صفائی بھی ہو جائے، جلدی اٹھ جائیں، پھر دیکھیں آپ آرام سے آ سکتی ہیں، ورنہ نہیں آ سکتی. اپنے حوصلے کی جانچ پڑتال کریں، آپ کے اندر حوصلہ کتنا ہے، آپ آنا بھی چاہتی ہیں یا بس ایسے ہی ارادہ کر لیا تھا جوش میں آ کے، جبکہ دل سے بھی کوئی ارادہ نہ تھا. شہادت کے امکانات ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو یاد رکھیں کہ شہادت چاہتی ہیں تو طالب علم بننا پڑے گا.
اور پھر غنیمت کیا ہے، میری اور آپ کی غنیمت کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے سارے کام سنبھال لے گا. یقین کیجئے معجزات ہوتے ہیں زندگی میں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین معجزات کرتا ہے ان کے ساتھ. ان کا گھر سنبھالتا ہے، ان کے بچے سنبھالتا ہے، اپنا لشکر بھیج دیتا ہے کہ وہ میری بندی آج قرآن سیکھنے گئی ہے، وہ کلاس میں بیٹھی ہے، آج وہ میرے احکامات سیکھ رہی ہے، جاؤ اس کے کام آج تم نے کرنے ہیں. ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں. اللہ پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں اور قرآن کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. لیسن لکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹے عذر بہانے بنا کر ہم نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ سب جھوٹ و منافقت کے پردے جا کرنے پر قدرت کرتا ہے. دین کے راستے میں سستی اور کم ہمتی نہیں دکھانی. مومن نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ جھوٹے بہانے کرتا ہے. آیت نمبر 43. عفو اللہ اینڈ فا واو، معاف کر دیا. عفو درگزر پڑھتے ہیں نا اردو میں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ وہی عفو ہے. معاف کر دیا اللہ نے ان کا، آپ کو. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. کس بات کی معافی ہے؟ یعنی آیت کے سٹارٹ میں اللہ رب العالمین معاف کر رہے ہیں اپنے پیغمبر کو. لما، کیوں؟ اذنتا، حمزہ زال نون، اجازت دی آپ نے. اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت لینا، اجازت دینا. لہم، انہیں، کنہیں؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ. حتیٰ قرآن میں کہیں یاد آ رہی ہے کوئی سورت چھوٹی سی جو آپ کو یاد ہے؟ وہاں پہ بھی ہے ہاں، حتیٰ زرتم المقابر اور حتیٰ مطلع الفجر، اور اس طرح بار بار آ رہا ہے نا قرآن میں تو بار بار ہاں. یتبینا، با یا نون، بینا کیا ہوتا ہے؟ درمیان. ظاہر ہو جائے، دو چیزوں کا درمیان. ظاہر ہو جاتے لکا، آپ کے لیے. الذین، وہ جنہوں نے صدقوا، صاد دال کاف، صدق کیا ہوتا ہے؟ سچ. یہاں پہ کون ہے صدقوا؟ مخلص مسلمان، نیچے لکھیں مخلص مسلمان. اور مخلص کون ہوتے ہیں؟ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر ہوتا ہے. وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. آیت نمبر 43 بہت زبردست آیت ہے. اللہ رب العالمین اسٹارٹ میں ہی پہلے اپنے نبی کو کیا خبر دے رہے ہیں؟ کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا. سچے اور جھوٹے لوگوں کی پہچان. توفیق اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس کی دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں. نمبر 1، آپ کے پاس جب منافقین آتے اور عذر پیش کرتے، جنگ پر نہ جانے کی بات کرتے تو آپ اجازت دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ بغیر تحقیق کے ان کے عذر معقول ہیں بھی یا نہیں. یعنی آپ نے ان کو اجازت دے دی، پہلے جھوٹ ظاہر تو ہو جاتا ہے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. اور دوسرا معنی امام رازی نے اس کا ایک اور معنی بیان کیا ہے، وہ یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوالیہ انداز میں پیار کا پہلو غالب ہے، اس لیے پہلے ہی کوتاہی پر معافی کی وضاحت کر دی، کیونکہ اللہ جانتا ہے اپنے محبوب کو، لیکن لوگوں کو بھی تو بتانا مقصود ہے. یعنی یہ بالکل اسی طرح سے کہ جسے ہم بڑے پیار سے اپنے بچوں کو پہلے کہتے ہیں نا، اچھا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا نا. یعنی پیار کا پہلو پہلے رکھا کہ اللہ نے عفا اللہ عنکا، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو، لیکن پھر ساتھ ساتھ اصلاح بھی فرمائی. تو بالکل ایسے ہی کہ آپ جس سے کسی سے اگر بہت پیار کرتے ہیں نا، تو یہ نہ سوچیں کہ بس جو بھی کہہ دیا ٹھیک ہے. نہیں نہیں نہیں، اصلاح کرنا بھی محبت کا ایک پہلو ہے. اس کو بتانا کہ یہ صحیح اور یہ غلط، یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو رخصت کیوں دے دی. ان کی رخصت مانگنے پر انہیں فوراً اجازت نہ دیتے تو سچے اور جھوٹے کھل کر سامنے آ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور نرم مزاج، محبت اور پرخلوص انسان تھے.
انتہائی محبت سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی یہاں پر تربیت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ لوگوں سے تحقیق کیجیے تاکہ کھرا اور کھوٹا واضح ہو جائے. یعنی اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو آپ دیکھتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. یعنی آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی, آپ اجازت نہ دیتے تو دیکھتے نکلنا پھر بھی نہ تھا ان کو. یعنی کہتے چلو پھر بھی نہ جاتے, تو آپ نے ان کو یہ کہہ کر ان کو یہ عذر دے دیا کہ اب ان کے لیے بہانہ بن گیا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کر دیا, اللہ کے نبی نے ہمیں تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مت جاؤ. یعنی ان کے لیے یہ ایک بہانہ مل گیا کہ اب ہم نہیں جائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو ان کو فوراً اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. اگر ان کی بات پر فوراً اجازت نہ دیتے تو آپ کے سامنے سچے اور جھوٹے کھل کر آ جاتے ہیں. سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ غلط کہتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی. صحیح جھوٹ کے اس پر یہ حدیث لکھ لیں. اور جو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو وہ جھوٹ کہتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے. بخاری 7380. یعنی یہ لوگ ان کا جھوٹ نمایاں ہو جاتا اگر آپ انہیں بھی اجازت نہ دیتے. یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ آ کے آپ کے سامنے جھوٹ باتیں کہتے ہیں, آپ ان کی باتوں پر نہ آئیں. یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اللہ نے ان کے لیے دین کا رستہ گم کر دیا ہے. انہیں اللہ کی بات, اللہ کے احکامات بور کرتے ہیں, اچھے نہیں لگتے, انہیں بیزاریت ہوتی ہے. اللہ بھی ان سے بیزار ہے, کیونکہ اللہ نے اسٹارٹ میں ہی بیزاریت کا اعلان کر دیا کہ جو ہمارے کلام سے بیزار ہوتا ہے, ہمارے احکامات سے بیزار ہوتا ہے, ہم بھی اس سے بیزار ہیں. لیسن لکھ لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق انسان تھے, شفقت والا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کی تربیت ہر موقع پر کرتے تھے. ہمیں بھی نصیحت لینے والا اور دینے والا بننا چاہیے. بغیر تحقیق فیصلے کرنے نہیں ہیں, بہانے بنانے والوں کا ساتھ نہیں دینا. آیت نمبر 44. لا یستأذنوک, نہیں اجازت مانگتے آپ سے, اذن سے اذنت ابھی ہم نے پیچھے پڑھا, اجازت چاہنا. الذین, وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں, باللہ اللہ پر, والیوم الآخر اور آخری دن پر, ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں, جہد سے, باموالہم ساتھ اپنے مالوں, وانفسہم اور اپنی جانوں کے, واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالمتقین, کو جاننے والا ہے متقی لوگوں کو. اب دیکھیں ہر آیت ہمیں کس طرح سے سکھا رہی ہے, جینا سکھا رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ زندگی بھی ایک جنگ ہے. جب ہم جنگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو واقعی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ بھی تو ایک جنگ ہے. ہمیں بھی بہت کچھ فیس کرنا ہوتا ہے, ہمیں بھی بہت کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے, نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر کہ وہ جہاد کریں ساتھ اپنے مالوں اپنی جانوں کے, اور اللہ خوب جاننے والا ہے متقی لوگوں کو. اللہ کے اللہ دل کے ارادوں سے واقف ہے. 44. اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگیں گے. اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگیں گے, پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگیں گے, اس بات سے کہ وہ جہاد اپنی جان اور مال دین پر لگائیں. یعنی وہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں, آگے رہتے ہیں, ہمیشہ پریزنٹ رہتے ہیں, کبھی ابسنٹ نہیں ہوتے. جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ ایسے مواقع پر, ایسے حالات میں کہ جب اسلام کو اس کی قربانی کی ضرورت ہو وہ پیچھے نہیں رہے گا. پتہ چلا فرائض کے معاملے میں بلا وجہ عذر تلاش کرنا نہیں چاہیے. جیسے نماز فرض ہے, روزہ, حج, یہ تمام کیا ہیں, یہ فرض ہیں. لیکن اگر ہم عذر تلاش کریں تو پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم سے گم کر دے گا. اسی طرح جب جہاد فرض ہو جائے تو ہیلے بہانے نہ کیے جائیں. تو یہاں پر جہاد کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جب حکم آئے تو فوراً نکل کھڑے ہو. اس وعدے کو نبھانا بھی فرائض میں شامل ہے. اگر کوئی بلا عذر بہانے پیش کرے تو وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے, وہ اپنا
خود نقصان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ سچا مومن، مخلص مسلمان، متقی مسلمان فرائض سے گھبراتا نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ بڑی قربانی پر بڑا اجر ملتا ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، اس کی تیمارداری کریں، اور ہم خوب پیسہ بھی لگاتے ہیں اور اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اور اس کے علاج کے لیے ہم اپنا مال پیش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آج میرا اور آپ کا دین اسلام بیمار ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اس کو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کا خیال کرنا ہے، اپنی جان، اپنا مال پیش کرنا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا وقت دینا ہے، تاکہ ہم دین کو سیکھیں اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا سکیں۔ منافق دین کے معاملات میں سست اور ہیلے بہانے کرتا ہے، سستی ہیلے بہانے کرتا ہے، مگر دنیا کے معاملے میں وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے آگے ہوتا ہے اور سب سے کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جس راہ پر جائے گا ہم اس کے لیے اس کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بات ہے کہ مومن کی، مومن جانتا ہے بڑی قربانی پر بڑا اجر ہے۔ اللہ پر مضبوط ایمان، توکل، زندگی کا مقصد اللہ کا کلمہ بلند کرنا، یہی مومن کا مشن ہوتا ہے، اور وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ سے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔ اس کی تمنا ہوگی کہ دنیا میں واپس جا کر 10 مرتبہ اور قتل ہو، یعنی اللہ کے راستے میں، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہوگا۔ بخاری 2817۔ تو لیسن کیا ہے؟ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے اور عاجزی رکھنی ہے۔ آیت نمبر 45۔ انما، بے شک، وہی صرف یستأذنوک، اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہی لفظ ہے اذن، الذین، وہ جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، یوم الآخر، اور آخری دن پر، وارتابت، ریبا، اور شک کرتے ہیں۔ ریبا کا لفظ یاد آ رہا ہے کہ قرآن مجید میں کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ لا ریبا فی ھدی للمتقین۔ اس کے مترادفات شعبہ، مریا، لیسا، مریض وغیرہ ہیں۔ قلوبہم، دل ان کے، فہم، پس وہ، فی ریبہم، اپنے شک میں ہیں، متردد، حیران ہیں۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں، یعنی اپنے شک کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ اپنی شک کی وجہ سے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ اپنی شک کی وجہ سے نیکیوں کا مواقع کھو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر شک کرنے والوں کی بات ہے۔ شک کمزور ایمان کی علامت ہے۔ ٹاپک 45، یعنی ایمان اور کفر میں ڈامک ڈول ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر جھکتے ہیں۔ جبکہ سورہ حجرات میں سچے مومن کی صرف یہ بیان کی ہے کہ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں اور شک نہ کریں۔ یعنی سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ وہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، ساری دنیا ایک طرف، میرے رب کی رضا سب سے اوپر۔ ہم نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب کیا بتایا تھا آپ کو؟ رسوا کرنے والی، اور کاشفہ بھی ہے، یعنی راز کھولنے والی، ایب کھول رہی۔ تو یہاں پہ کس کے راز کھل رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے۔ شک کمزور ایمان کی علامت ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ اور کاشفہ ہے، منافقین کو رسوا کرنے والی اور ایب کھولنے والی۔ یہاں ان کے حالات کھولے جا رہے ہیں۔ یہ 80 لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے، منافقین جو اس غزوہ میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 80 لوگ تھے۔ یہ شک کا شکار تھے۔ یہ پیچھے کیوں رہے؟ اصل میں یہ شک کا شکار تھے۔ اہل ایمان والے دین کے معاملے میں ڈامک ڈول نہیں ہوتے، بلکہ بھرپور یقین، اللہ پر بھروسہ انہیں آگے بڑھنے سے نہیں روکتا۔ وہ جانتے ہیں دین راہ میں فرشتوں کے پروں پر سواری کرنا ہوتا ہے اور ہر قدم کے بدلے اجر ملتا ہے۔ یعنی دین کے راستے پر آپ آئیں تو ابھی آپ کہاں پر آئیں؟ فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر آئیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے احساس کی بات ہے کہ آپ اپنے گھروں میں تیاریاں کری تھی اور فرشتے پہلے باہر آپ کے دروازوں پر آ کے کھڑے ہوئے اور اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ سوچیں تو ان پروں پر بیٹھ کر آنا اور پھر ہر قدم پر اجر، سبحان اللہ۔ تو یہ مومن جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
4 خصلتیں جس میں ہوں وہ پورا منافق ہے. نمبر 1 جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2 جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. نمبر 3 جب عہد کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے. نمبر 4 جب تکرار کی نوبت آئے تو گالی گلوچ کرے. بخاری مسلم. بے ایمان لوگوں کی پہچان کیا بتائی جا رہی ہے؟ بہانے تراشتے ہیں. دیکھیں یہ بہانے بار بار آ رہے ہیں, یہ میری کے لیے تفسیر میں ہے, ٹھیک ہے. بہانے تراشتے ہیں, دنیاوی مال دولت ان کا نصب العین ہے. مسافت کی مشقت کو عذاب الہی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ سوری بہت دور ہے, کیسے آؤں, بہت تھک جاتی ہوں, اتنی دور چل کر آنا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی لوگوں نے کیا کہا؟ بہت دور ہے, ہم کیسے جائیں. دین میں شک جیسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں. لیسن لکھ لیجیے, ایمان کامل رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز سے واقف ہے. دین میں شک کی گنجائش نہیں ہے. کامیاب ہونا ہے تو منافقت سے بچنا ہوگا. آیت نمبر 46. ولو, بہت اہم آیت ہے یہ بھی, دیکھیں. ولو اور اگر, لو وہی کاش کا کلمہ, شرطیہ بھی ہوتا ہے, حسرت کے طور پہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ ڈانٹ اور بیزاری ہے. ولو, اب دیکھیں کون ڈانٹ رہا ہے, کون بیزار ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. کس سے؟ پھر کہتے ہیں آپ منافقین سے, ہم نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ولو اور اگر, ارادو وہ ارادہ کرتے, خروجا نکلنے کا. خروجا اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو تو پتہ نہیں کتنی بار آ چکا ہے, نکلنے کا. لا اعدو ضرور تیار کرتے. عین دال دال, بہت اہم بات ہے. عدد ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں آپ کو. عدد کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹ کرنا, ٹھیک ہے, شمار, گنتی. لہو اس کے لیے, اور خروج کا تو مطلب ہم بار بار بتا چکے ہیں, خراجہ نکلنا. عدتن, عین دال دال, ساز و سامان. ولیکن اور لیکن, کریہ ناپسند کیا, اللہ نے بھیجنا یعنی اٹھنا ان کا. ان بھی آساہم, اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. بعث مبعوث, آپ نے پڑھا اردو کا لفظ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے. تو بھیجنا, کھڑا کرنا, ابھارنا, ان میننگس میں آتا ہے. بعثا اس کا روٹ, با عین سا. فَصَبَّتَهُمْ سَابَطَ, تو اس نے روک دیا انہیں, یعنی روک دینا. دیکھیں یہاں پہ بہت اہم بات ہے. وقیلا اور کہا گیا, اقعدوا بیٹھ جاؤ, مع القاعدین ساتھ بیٹھنے والوں کے. اللہ اکبر. جو گھروں میں بیٹھی ہے نا, جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, کچن میں مصروف ہیں, بچوں میں مصروف ہیں, اللہ تعالیٰ نے بٹھایا. ارادہ اس قوت کا نام ہے جس میں خواہش ضرورت کے جذبات ملے جلے ہوتے ہیں. یہ جملہ لکھنے بڑا پیارا ہے. ارادہ اس قوت کا نام ہے جس میں خواہش ضرورت کے جذبات ملے جلے ہوتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہمارے ارادے کا اظہار ہے. جب انسان ارادہ کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچاتا ہے. یہ آپ کا ارادہ تھا جو آپ یہاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ اور قرآن سن رہی ہیں. آپ نے ارادہ ہی کرنا ہے. اللہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بن جاؤں. اللہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا کچھ حصہ آپ کے لیے بھی ہو. میں تو سارا حصہ دنیا پر وقف کر بیٹھی ہوں. اللہ بس بہت ہو گیا, اب میری زندگی آپ کے نام بھی ہونا چاہتی ہے. آپ نے مجھے پیدا کیا, آپ نے مجھے یہ رشتے دیے, میں نے آپ کو بھلا دیا, یہ میں نے کیا کیا. تو بس یہاں پہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے, ہلایا جا رہا ہے, اور وہ بھی ڈانٹ کے ساتھ, بیزاریت کے ساتھ. آیت نمبر 46. صرف نیک نیتی سے, ٹاپک لکھ لیجیے, صرف نیک نیتی سے ہی نیکی کے مواقع ملتے ہیں. 46 مطلب, پیچھے ان لوگوں نے کہا اگر استطاعت ہوتی تو ہم نکلتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استطاعت کی بات نہیں, ارادے کی بات ہے. کیونکہ کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے ارادہ کی مضبوطی ضروری ہے. اگر انکار ہوتا, اگر ان کا ارادہ ہوتا تو کچھ تو تیاری کرتے. یہ دلیل ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتے. کس نے تیاری کی تھی؟ حضرت ابوبکر کا پڑھا نا ہم نے, چپکے چپکے تیاری کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کی تیاری کیا ہے. اللہ تعالیٰ جس دن آپ کی کلاس ہوتی ہے نا, صبح سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تیاری کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے اس کا ارادہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرتا ہے. لیکن جب آپ صبح ہی دیر سے اٹھیں گی, کام سلو کریں گی, تو بس اللہ تعالیٰ راستہ گم کر دے گا. تو یہاں پر ارادے کی بات ہو رہی ہے. جیسے ابوبکر نے ارادہ کیا اور تیاری کی تھی نا, ایسی مجھے اور آپ کو بھی تیاری کرنی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان کا ارادہ ہوتا تو کچھ تو تیاری کرتے. یہ دلیل ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتے. اللہ اکبر. منافقین اچھے بھلے تھے, صحت مند تھے, مگر جھوٹے ہیلے عذر کی وجہ سے اللہ نے انہیں پسند نہ کیا. اور قائدین جو معذور, بزرگ, بچے, بوڑھے تھے, ان میں ہی بیٹھنے کا کہہ دیا.
قائد سے جو بھی ہم نے پڑھا نا اس کی طرف. جہاد کی تیاری نہ کرنا ان کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے. ہمت والے مردوں کی لسٹ میں خارج کر دیا گیا. عورتوں بچوں اور بوڑھوں کی لسٹ میں انہیں شامل کر دیا گیا. جیسے ہمارے یہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے نا, چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ مردوں کو, تو کیا کہا کہ بیٹھ جاؤ تم عورتوں اور بچے کے ساتھ بیٹھو, تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم اللہ کا کام کرو. نفاق والے دلوں سے انفاق نہیں ہوتا. بعض منافقین کہتے ہیں ہم تو بڑا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں, آپ کے ساتھ چلیں, آپ کے ساتھ دین کا کام کریں, لیکن جس کے دل میں کھوٹ ہو اللہ اس سے کوئی کام نہیں لیتا. اللہ اس کو اپنے رستوں سے ہٹا دیتا ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم آپ کے بندے ہیں, اللہ آپ ہمیں علیحدہ مت کیجیے گا اپنے سے, اللہ آپ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند کر لیجیے. اللہ اگر کہیں ہمارے دل میں ایسی خرابیاں نظر آئیں, ہمارے جذبات میں ایسی خرابیاں نظر آئیں, تو اللہ ہمیں معاف کر دینا, لیکن ہمیں آپ اپنا بنا لیجیے, ہم سے دین کے کام لے لیجیے. حق اور باطل کے جنگ میں ہمیشہ بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ منافقین. یہ مجبوری سے آ جاتے ہیں, مسلمان انہیں بار بار پیار سے بلا کے لاتے اور یہ پھر دوبارہ بھاگ جاتے. یعنی مجبوری کیا تھی ان کی, یہ دیکھتے تھے کہ مسلمان تو اب طاقتور ہوتا جا رہا ہے, اس کا بھی ایک مقام ہے, اگر یہ کل کو غالب آ گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے. اس مجبوری کے تحت یہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, کہیں اگر یہی غالب ہو گئے تو پھر ہمارا رستہ آسان ہوگا, اور اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر تو ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محض اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اس کو اللہ کے کلام پر یقین ہو تو اللہ اس کا ضامن ہے, اس کو بہشت میں لے جائے گا, اس کے گھر ثواب اور غنیمت کا مال دے کر یا تو لوٹائے گا. یعنی کہ اگر وہ شہید نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو پہنچائے گا کس حالت میں کہ وہ اجر بھی لے کے جائے گا اور مال غنیمت بھی لے کے جائے گا. لیسن دیکھیں, کام کرنے والے پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں ہے, خوش دلی سے کیا ہوا کام ہی قابل قبول ہے. آیت نمبر 47. لو خرجو, اگر وہ نکلتے فیکم تم میں, ماں نہ زادوکم, وہ زیادہ کرتے تمہیں, الا مگر خبالا, خرابی میں. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت اہم نقطہ ہمیں سمجھا رہا ہے. ولا, اور البتہ وہ, او گھوڑے دوڑاتے, خلالکم, درمیان تمہارے, یبغونکم الفتنہ, وہ تلاش میں رہتے تم میں فتنے کی, وفیکم, اور تم میں سمعون, سننے والے جاسوس ہیں, لہم, ان کے لیے, واللہ, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا ساتھ محض نقصان کا باعث بنے گا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ساتھ سے بچا لیا. وہ تم میں انتشار پیدا کرتے, چغل خوریاں کرتے, تمہارے حوصلے توڑتے, اپنی سستی سے, اپنی چھٹیوں سے تمہیں بھی کمزور کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا, تو ان کو تم سے دور کر دیا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش تھی کہ یہ ایمان لے کر آئیں, یہ سب کے سب اطاعت کریں, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ تو تمہارے بھی معاملات میں خرابی کرتے, فتنہ پھیلانے والے لوگوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بہت اچھا تھا کہ ان کو نہیں نکلنے دیا. مسلمانوں کو تسلیاں دی جا رہی ہیں, اگر وہ نکلتے تو تمہیں نقصان پہنچاتے, تمہارے ساتھ لگائی بجائی کرتے, چگلیاں کرتے, جھوٹ فریب اور دھوکے میں تمہیں ڈال دیتے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑواتے. جس کے پاس مقصد نہیں ہوتا وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے, یعنی ایسے ہی کام کرتا ہے, لیکن با مقصد لوگ اپنے مشن پر فوکس رہتے ہیں. یہ منافقین کون تھے؟ جنہوں نے دین اسلام پر ایک ایسا داغ لگایا جو آج بھی ہمیں نظر آتا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ منہ سے کہتے تھے سمیعنا و آتانا, اور کیا کرنے والے تھے, سمیعنا و عصینا, یعنی نافرمانی کرنے والے تھے. یعنی مسلمانوں کے روپ میں ایک ایسے مسلمان جو ہر نافرمانی میں سب سے آگے ہوتے تھے. سمعون, انسان میں مختلف درجے ہوتے ہیں, سب ابو بکر جیسے نہیں ہوتے. یہاں پہ جو سمعون کا لفظ ہے نا, یعنی کہ حضرت ابو بکر ہو گئے, حضرت عمر ہو گئے, ان کے سامنے کوئی بھی اگر ایسی بات کرتا بغلانے کے لیے, بہکانے کے لیے, ذہن کو خراب کرنے کے لیے, تو وہ کیا کہتے, وہ کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ سب ابو بکر جیسے نہیں ہوتے. کچھ لوگ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں اور باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ بہک جاتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تم سے علیحدہ کیا. اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ یہ جاسوسی کرنے والے لوگ ہیں. ان کا مقصد قرآن پڑھنے آنا نہیں ہے, اس لیے جاسوسی کرنے آنا ہے. دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے, کرتے کیا ہیں, ان کو سیکھنا کچھ نہیں ہوتا. پتہ چلتا ہے اکثر ہمیں کسی سے امیدیں ہوتی ہیں مگر امیدیں توڑ دیتا ہے, دل رنجیدہ ہوتا ہے, مگر کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا ہی ہوا.
جو اس نے میرے ساتھ بھلا نہ کیا، ورنہ میں اس کے احسان تلے دب ہی جاتی۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ساتھ ہمارے لیے ترقی کے راستوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے فتنہ پرور لوگوں کو ہم نے تم سے جدا کر دیا۔ تو کیا ہے کہ جنگ سے فرار کی راہ اختیار کرنا ان کا کام تھا، منافقین کا۔ ان کے فتنے بتائے جا رہے ہیں کہ جنگ سے فرار کی راہ اختیار کرنا، دوسرے لوگوں کے حوصلے پست کرنا، دشمن کو اسلامی لشکر کے حالات سے مطالعہ کرنا، ہر معاملے میں جھوٹ اور ریاکاری سے کام لینا۔ لیسن لکھ لیجیے گا، منافقین کی صحبت بدترین ہوتی ہے۔ ایک منافق سارے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ بری صحبتوں سے بچنا لازم ہے۔ اپنی صفوں میں انتشار پھیلانے والوں کو پہچانیں۔ آیت نمبر 48۔ لقد ابتغوا الفتنہ، لقد البتہ تحقیق، ڈانٹ کا انداز ہے۔ ابتغوا انہوں نے ڈالنا چاہا، باغین یا کوشش کے ساتھ طلب کرنا بغی کہلاتا ہے۔ فتنہ تھا فاتانون فتن، فتنہ فتنہ کہیں آزمائش کے معنوں میں آیا ہے اور فتنہ فساد کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سونے کو بھٹی میں تپا کر کھرا کوٹا علیحدہ کرنا۔ من قبل اس سے پہلے، وقلبو اور الٹ پلٹ کیے، قاف لام با، قلب قلب کا مطلب ہے دل، دل الٹ پلٹ ہوتا ہے تو اس لیے اکثر اس کی میننگس الٹ پلٹ ہی کی جاتی ہے۔ لکا آپ کے لیے، امور حمزہ میم را، امر سے معاملات، امر حکم دینا، امر بالمعروف جیسے کہتے ہیں ہم، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے، حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ یہاں تک کہ، جاء آ گیا، الحق حق، وظہر ظہر اور ظاہر ہو گیا، ظہارہ سے نمایاں، ظاہر ہونا، سامنے آنا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ باطن۔ ظہر بھی اسی سے ہے، ظہر کی نماز۔ امرو امارہ سے حکم، اللہ کا، وہم جبکہ وہ، کارہون کاف را ہا ناپسند کرنے والے تھے۔ کرہن کا مطلب بیزار ہونا، ناپسند کرنا کسی چیز کو۔ منکر وہ بات جسے معاشرہ برا کہے، ناپسند کرے۔ امرا غیر معقول بات، مکروہ وہ بات جسے ناپسند کیا جائے۔ ادّا سخت ناپسندیدہ، ہنگامہ۔ مذموم عیب کی بنا پر ناپسندیدہ کیا جانا۔ اف کراہت، نفرت یعنی ناپسندگی۔ یہ تمام الفاظ میں اس کی میننگس آتی ہیں۔ تفسیر دیکھیں 48۔ ٹاپک ہے حق کی فتح۔ اس آیت میں پھر مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ منافقین اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں، یعنی لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے نیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ یعنی یہ منافقین تو جب سے آپ مدینہ آئے ہیں آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں سرگرم رہے ہیں، حتیٰ کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و غلبہ عطا فرما دیا جو ان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر بھی ان منافقین نے راستے سے ہی واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہر موقع پر بگاڑ کی کوششیں کی، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا اور اکثر عرب مسلمان ہو گئے، جس پر انہیں حسرت اور افسوس ہی رہا۔ جیسے ہم نے پڑھا جنگ احد میں کہ کس طرح 1/3 منافقین علیحدہ ہوئے
اور 1000 کا لشکر چلا تھا اور 300 کچھ اوپر یہ راستے سے ہی واپس چلے آئے کہ ہماری بات تو مانی نہیں جا رہی، اور ان کو دیکھ کر بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دل بھی بیٹھ گئے اور بزدلی دکھانے لگے کہ ہم بھی چلتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھال لیا۔ یعنی یہ ان کی سرگرمیاں تھیں، یہ تو اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلا چکے ہیں، اپنی پلاننگ سے بہت کچھ گڑبڑ کر چکے ہیں، اور جب مسلمانوں کو فتح ہوتی تو یہ ان کو پسند نہ ہوتی، جب فتح ہوتی تو کہتے کہ کاش ہم بھی ہوتے، جب مشکل ہوتی تو کہتے کہ شکر ہے ہم بچ گئے، جیسے کہ النساء میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب فتنے ظاہر ہوں گے، جو شخص بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہوئے شخص سے، اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو ان کا نظارہ کرے گا وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس شخص کو اس وقت پناہ ملے گی وہ اس میں چلا جائے گا۔ یعنی جو اس وقت معاشرے کے ساتھ پاؤں سے پاؤں ملائے گا، جس وقت کے معاشرے میں فتنہ پھیلا ہوگا، تو وہ فتنے میں بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ فتنہ ہے، چاہے ہم خوشی میں چلے جائیں یا غم میں چلے جائیں، ہمیں ہر جگہ فتنہ ہی نظر آتا ہے۔ ایسے میں ہم یہ سوچیں کہ جیسے دنیا کر رہی ہے ایسے ہی ہم بھی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملائیں، ان کے ساتھ چلیں، تو یہ کیا ہے، ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، اور ہم بھی اس فتنے کا حصہ بن جائیں گے۔ تو عافیت کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، اپنے قدموں کو روکیں، کہ ہمیں دنیا کے ساتھ نہیں، ہمیں دین کے مطابق چلنا ہے، ہمیں دین کے مطابق اپنے قدم اٹھانا ہے، دین جو کہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، دنیا جو کہہ رہی ہے ہمیں وہ نہیں کرنا۔ لیسن لکھ لیجیے، اسلام دشمنوں کی فتنوں سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اپنے حصے کے دیے جلائے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کا دفاع فرماتے ہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور اس سے نہیں رکنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔